السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پرائم منسٹر، اس پر ہم آج ریئیکشن دینے جا رہے ہیں۔ پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا کا دوسرا سب سے بڑا براعظم افریقہ آخر ہمیشہ بھوک میں کیوں رہتا ہے؟ لوگ پینے کے لیے گندا بارشوں کا پانی پیتے ہیں۔ ابراہیم تروڑے کون ہے؟ یہ 37 سالہ نوجوان ابراہیم تروڑے خود کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل بتاتا ہے اور افریقہ کی تقدیر بدلنے آیا ہے۔ ابراہیم تروڑے کو امریکہ اور فرانس کیوں قتل کروانا چاہتا ہے؟ اس نے افریقہ کی سرزمین پر کون سی ایسی تاریخ رقم کر دی کہ آج پورا افریقہ اس کو اپنا لیڈر مان رہا ہے؟ اس شخص نے دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز کو للکارا ہے۔ جس طرح آج سے پہلے افریقہ اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے بہادر لیڈروں نے للکارا اور پھر ان کو قتل کر دیا گیا، کیا ابراہیم تروڑے کو بھی قتل کر دیا جائے گا؟ ایسی تمام معلومات ہم آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو کا شاندار آغاز کرتے ہیں۔ ابراہیم تروڑے یہ ایک 37 سالہ حبشی نسل کا افریقی مسلمان نوجوان ہے۔ یہ نوجوان برکینا فاسو ملک کا صدر اور آرمی کا چیف ہے۔ برکینا فاسو ایک افریقی ملک ہے جسے دنیا آج سے پہلے نہیں جانتی تھی، مگر اس نوجوان کی بہادری نے اس ملک کو دنیا کی ہیڈ لائن بنا دیا اور مشہور و معروف کر دیا۔ ابراہیم تروڑے نے 2009 میں فوج کو جوائن کیا۔ اچھے حسن اخلاق، تعلیم اور بہادری کی وجہ سے 2020 میں اسے فوج کا کیپٹن بنا دیا گیا۔ ابراہیم تروڑے 1988 کو برکینا فاسو میں ہی پیدا ہوئے۔ کیپٹن بننے کے بعد اس نے اپنے ملک کی عوام اور ملک کے بیش قیمتی ذخائر پر ہونے والے ظلم کو نوٹ کیا اور فرانس اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکار دیا۔ دراصل برکینا فاسو فرانس سے ہی آزاد ہونے والا ملک ہے۔ اس ملک نے فرانس سے آزادی تو حاصل کی، مگر ہمیشہ فرانس نے اس کو اپنا غلام ہی بنا کر رکھا، کیونکہ فرانس نے اپنے ہی پٹھوؤں کو اس ملک کا حکمران بنا کر رکھا۔ فرانس نے اپنے دور میں یہاں سے اتنا سونا نکالا کہ جس کا آج تک کوئی اندازہ نہ لگا سکا۔ یہاں کے لوگوں سے جبرن کام کروایا جاتا تھا اور بدلے میں 2 وقت کی روٹی دی جاتی تھی۔ افریقہ ایک نوجوان لوگوں کا ملک ہے۔ امریکہ اور یورپ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ افریقی سر اٹھائیں۔ اگر انہوں نے سر اٹھا لیا تو کوئی بھی ان کا سامنا نہیں کر پائے گا۔ یہ لوگ بھوک اور پیاس میں خود کو اتنا مضبوط کر چکے ہیں کہ سوائے موت کے ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ ابراہیم تروڑے نے اقتدار سنبھالتے ہی امریکی اور فرانسیسی کمپنیوں کے خلاف ایکشن لیا اور آہستہ آہستہ ان کو ملک سے نکالنے کا کام شروع کر دیا، جنہوں نے لوٹ کر برکینا فاسو کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ مگر آج بھی برکینا فاسو افریقہ کا 4تھا سب سے زیادہ سونا پیدا کرنے والا ملک ہے۔ ناظرین، آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ دنیا کے تقریباً نصف مسلمان صرف براعظم افریقہ میں رہتے ہیں۔ بے شک مسلمانوں پر ہر جانب ظلم ہی ہوتا رہا ہے، مگر ان کی کوئی داد رسی نہیں کرتا۔ ابراہیم تروڑے نے فرانس کی فوج اور سیاست دانوں سمیت تمام سونا نکالنے والی کمپنیوں کو برکینا فاسو سے نکال دیا ہے۔ اسی لیے امریکہ اور یورپ چیخ رہا ہے۔ آج فرانس سمیت پورے یورپ نے جو اتنی ترقی کی ہے، اس کے پیچھے افریقی خون ہے۔ یورپ اور امریکہ سے یہ خبریں عام ہو رہی ہیں کہ ابراہیم تروڑے اپنے سونے کی تمام مالیت کو فوج پر لگا رہا ہے، مگر یہ بالکل بھی سچ نہیں ہے۔ ابراہیم 70% سے زائد مالیت اپنے ملک پر لگا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابراہیم تروڑے نے اب اپنی ریفائنری لگائی ہے۔ اب فرانس نہیں بلکہ برکینا فاسو خود سونا نکالے گا۔ ابراہیم تروڑے اب پورے افریقہ میں اتحاد بنانے جا رہا ہے۔ کچھ افریقی ملک 100% ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور باقی آہستہ آہستہ ساتھ ملتے جا رہے ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں یورپ کا مقابلہ اب افریقہ کرے گا۔
لیکن ڈر یہ ہے کہ کرنل قذافی اور تھامس سنکارا جیسے بہادر لیڈروں نے جب افریقہ کو یورپ اور امریکہ سے نجات دلانی چاہی تو ان کو مروا دیا گیا، لیکن ابراہیم تروڑے کو اللہ پاک ضرور اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں گے اور پورے افریقہ کا لیڈر بھی بنائیں گے۔ ابراہیم تروڑے کو کئی بار قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے اور پورے افریقہ میں یہ خبریں عام کی گئی ہیں کہ ابراہیم تروڑے قتل ہو گیا ہے، مگر عوام نے یقین نہیں کیا اور اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی رہی۔ ناظرین، امریکہ اور فرانس کی آنکھیں تب کھولیں جب ابراہیم تروڑے رشیا کے جہاز سے رشیا کی ہی سرزمین پر لینڈ ہوئے۔ ابراہیم تروڑے نے بہت سے معاہدے کیے جس میں تعلیم، میڈیکل، جوہر توانائی اور زر مبادلہ سر فہرست ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ابراہیم تروڑے اپنی فوجی یونیفارم میں ہی رشیا کی سرزمین پر لینڈ ہوئے۔ ابراہیم تروڑے رشیا کے علاوہ چائنا کے ساتھ تعلقات اچھے کر رہے ہیں تاکہ آنے والے وقتوں میں کچھ بن سکیں۔ برکینا فاسو ایک زرعی ملک ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابراہیم تروڑے نے بے شمار فوڈ انڈسٹریز لگائی ہیں جہاں سبزیاں اور فروٹ سٹور کیے جاتے ہیں۔ اب تک کا سب سے بڑا پلانٹ ٹماٹو پیسٹ کا پلانٹ لگایا گیا ہے جو تقریباً $90 ملین کا پروجیکٹ ہے۔ اس کی وجہ سے نوکریاں بھی عام ہوئی ہیں اور لوگوں کے گھروں میں کھانا بھی پکنے لگ گیا ہے۔ ملک کی معیشت بہتر ہونے لگی ہے اور زر مبادلہ اچھا خاصا آنے لگ گیا ہے۔ بہترین سڑکیں بنائی گئی ہیں اور ہمسائے ملکوں تک رسائی پہنچائی گئی ہے تاکہ چیزوں کی امپورٹ ایکسپورٹ بہتر کی جا سکے۔ بجلی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے مگر سولر سسٹم لگائے جا رہے ہیں، خاص طور پر سکولز، کالجز اور ہسپتالوں میں، تاکہ بچے سکول میں پنکھے کے نیچے پڑھ سکیں اور مریض ہسپتالوں میں سکون سے ریسٹ کر سکیں۔ اب اچھے ہاسپٹل اور جدید مشینری کا انتظام کیا جا رہا ہے اور دوسرے ملکوں سے ڈاکٹرز اور نرس بھی بلائی گئی ہیں۔ لوگ گندا پانی استعمال کرتے تھے، صاف پانی کی قلت تھی، مگر اب چائنا کی مدد سے ابراہیم تروڑے صاف پانی کے فلٹر پلانٹس لگا رہا ہے۔ ان سب کے علاوہ بہت سارے پروجیکٹس پر کام کیا جا رہا ہے تاکہ ملک بہتر سے بہتر ہو سکے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بہتر ہی ہوگا۔ ناظرین، آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ ابراہیم تروڑے سے پہلے برکینا فاسو کی سرزمین پر تھامس سنکارا نامی انسان لیڈر بن کر ابھرا اور اس نے بھی ایسی ہی تبدیلیاں چاہیں مگر اسے قتل کروا دیا گیا۔ برکینا فاسو ملک کا نام بھی تھامس سنکارا نے ہی رکھا تھا۔ ناظرین، ہم لوگ افریقہ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ دراصل افریقہ میں ہمارے مسلمان بہن بھائی رہتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہاں اسلام کیسے پہنچا؟ دراصل پورے افریقہ میں اسلام عرب تاجروں اور اللہ کے ولیوں کی بدولت پہنچا۔ عرب تاجر وہاں جا کے تجارت کرتے تھے، اسلام کی دعوت بھی دیتے تھے۔ دنیا مانسا موسیٰ کو نہیں بھول سکتی۔ یہ مالی کا وہ بادشاہ تھا جو آج دن تک دنیا کا سب سے امیر ترین انسان مانا جاتا ہے۔ یہ مسلمان تھا اور برکینا فاسو کے ہمسائے ملک مالی کا بادشاہ تھا۔ اس کے پاس سونے کے انبار اور دولت کے خزانے بھرے پڑے تھے۔ وہ افریقہ جہاں کے بادشاہ پوری دنیا میں سب سے امیر تھے، آج وہاں کے لوگ 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے مجبور ہیں۔ ناظرین، ملک کا دارالحکومت واگا ڈوگا ہے جہاں ملک کے تمام فیسٹیولز بھی منائے جاتے ہیں۔ یہ ملک کے دوسرے شہروں کی نسبت کچھ ایڈوانس ہے۔ یہ لوگ ڈانس کرنا بہت پسند کرتے ہیں۔ لڑکے لڑکیاں زیادہ تر نوجوان ہیں۔ یہاں زیادہ تر گھر کچے پکے ہیں۔ مسجدیں بھی کچی مٹی سے بنائی گئی ہیں جو کہ انتہائی خوبصورت ہیں۔ برکینا فاسو وہ ملک ہے جہاں کپاس جیسی فصل کثیر مقدار میں ہوتی ہے۔ اب پوری کپاس کی فصل ملک میں ہی رہے گی، فرانس نہیں جائے گی اور ملکی لوگوں کو کام دیا جائے گا۔ اس کے بعد کاجو کا پھل، جسے ہم ڈرائی فروٹ کا نام دیتے ہیں، یہ ملکی آمدنی کا بہت بڑا سہارا ہے۔ کاجو برکینا فاسو کی سرزمین پر بہت بڑی تعداد میں ہوتا ہے۔ ابراہیم تروڑے نے کاجو کی انڈسٹری بھی لگائی ہے اور اب سارا کاجو فرانس نہیں بلکہ ملک میں ہی بیچا جائے گا اور کچھ دوسرے ملکوں کو فروخت کیا جائے گا۔ ملک کی ٹرانسپورٹ کو بہتر کیا جا رہا ہے
اور ایئرپورٹ مزید اپڈیٹ کیے جا رہے ہیں۔ دارالحکومت واگا ڈوگا کو مزید خوبصورت بنایا جا رہا ہے۔ کسانوں کو قسطوں پر کاشتکاری کے لیے چیزیں مہیا کی جا رہی ہیں، جیسا کہ ٹریکٹر، پیٹر اور تھریشر وغیرہ۔ ناظرین، 2022 سے 2025 تک صرف 2 سالوں میں یہ کام کیے گئے۔ اب جدید انفراسٹرکچر پر کام کیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے ان کو حفاظت دی جا رہی ہے اور ان کو اپنا سرمایہ ملک میں لگانے کے لیے دعوت بھی دی جا رہی ہے، تاکہ یہ لوگ بڑے بڑے پلازے، شاپنگ مالز، سکولز اور ہسپتال بنائیں، تاکہ ملک مزید ترقی کرے، خوبصورت بنے اور عوام کے لیے آمدنی کے ذرائع پیدا ہوں۔ ابراہیم تروڑے نے گولڈ کی مائننگ کے لیے رشیا کے ساتھ بھی معاہدہ کیا ہے، جس کی پرافٹ کا آدھا رشیا کا ہوگا اور آدھا برکینا فاسو کا۔ ناظرین، کچھ رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم تروڑے اپنے ہمسائے ملکوں کے سمندر کو استعمال کر کے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام بھی کریں گے، تاکہ ملکی معیشت کو کافی سہارا مل سکے۔ کیا آپ جانتے ہیں جو معاہدہ ابراہیم تروڑے رشیا کے ساتھ جوہری پاور پلانٹ کے لیے کر کے آیا ہے؟ دراصل یہی وجہ ہے کہ یورپ اب اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہ پاور پلانٹ ملکی حفاظت اور بجلی کی کمی کو پورا کرے گا، اور یہی چیز یورپ اور امریکہ کو برداشت نہیں ہو رہی۔ ملک میں جگہ جگہ تھومس سنکارا کے مجسمے لگائے جا رہے ہیں اور اس کے نام کا میوزیم بھی بنایا گیا ہے، تاکہ لوگ اسے یاد رکھیں، تاکہ لوگ اس عظیم انسان کی قربانی کو یاد رکھ سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ابراہیم تروڑے کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ سب نے مل کر دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس مسلمان نوجوان کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کا ایک عظیم لیڈر بنائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ابراہیم کے عمر میں برکت فرمائے اور اس کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے، اور جو باطل ہے، جو اس کو مارنا چاہتے ہیں، وہ اپنے منصوبے میں ناکام ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت اچھا کام لے رہے ہیں، اور جو یورپین ملک ہیں، ٹرمپ ہیں، وہ فرانس ہے، وہ اس کو مارنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کرے، کیونکہ یہ مسلم لیڈر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں برکت فرمائے اور ترقی دے، اور باطل کو ناکام کرے، اور باطل کو جو اس نے منہ توڑ جواب دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی اس کو عطا فرمائے۔ اور آپ کیا کہتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں بتائیے، اور چینل کو سبسکرائب کریے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔